روزے کی حالت میں مکھی اگر حلق کے اندر چلی گئی یا دھواں جو ہے وہ خود بخود حلق کے اندر چلا گیا یا گرد و غبار جو ہے وہ حلق کے اندر چلا گیا ہے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کوئی شخص قصداً ایسا کرتا ہے، جان بوجھ کر جو ہے وہ دھواں وہ حلق سے نیچے اتارتا ہے یا گرد و غبار جو ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ حلق سے اتار دیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کوئی شخص روزے کی حالت میں سگریٹ وغیرہ پیتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر غیر اختیاری طور پہ قصداً نہیں خود بخود اگر دھواں چلا گیا ہے یا خود بخود مکھی جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر گئی ہے یا گرد و غبار جو ہے وہ خود بخود حلق سے نیچے اتر گیا ہے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر قصداً اس طرح کیا ہے، جان بوجھ کر ارادے سے کیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص خوشبو یا عطر کا استعمال کرتا ہے، اس کو سونگھتا ہے، یا گلاب یا نرگس جو بھی خوشبو والے پھول ہے ان کو سونگھتا ہے، تو خوشبو اور عطریات کے سونگھنے سے یا پھول وغیرہ کے سونگھنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ گوشت کا ریشہ ہے اور وہ دانتوں میں اٹکا ہوا ہے، یا چھالیا کا ٹکڑا ہے اور وہ دانتوں میں اٹکا ہوا ہے، یا کھانے کی کوئی بھی چیز ہے جو دانتوں میں اٹکی ہوئی ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص دانتوں کا خلال کرتا ہے، کلی کرتا ہے، اور وہ چیز حلق سے نیچے چلی گئی تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ چنے کی مقدار سے کم ہے یا چنے کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہے۔ اگر چنے کی مقدار سے کم ہے تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر چنے کی مقدار کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، بشرطے کہ اس چیز کو منہ سے نکالا نہ ہو۔ اگر اس چیز کو منہ سے نکالا ہے تو پھر یہ تفصیل نہیں، پھر ہر صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہر صورت کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ چیز چنے کی مقدار کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو یا کم ہو، اگر منہ سے نکالا نہیں ہے تو پھر تو اگر چنے کی مقدار سے کم تھی وہ چیز جس کو نگل لیا ہے، حلق سے نیچے اتار دیا ہے، تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس کو منہ سے باہر نکال دیا ہے تو بہرحال وہ پھر چنے کی مقدار سے کم ہو یا چنے کی مقدار کے برابر ہو یا چنے کی مقدار سے زیادہ ہو، ہر صورت میں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو میرڈ حضرات ہے اگر وہ بیوی سے بوس و کنار کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں، روزے پر اثر پڑے گا یا نہیں؟ فقہا فرماتے ہیں کہ جو جوان آدمی ہوتا ہے اس کے لیے اس طرح کرنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرے کہ جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جوان آدمی کے لیے روزے کی حالت میں اس طرح کرنا وہ مکروہ ہے۔ البتہ جس کو یقین ہے اور جوانی نہیں ہے تو وہ شخص جو ہے بیوی سے روزے کی حالت میں اگر بوس و کنار کر لے تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہوگا اور اس کے لیے اس کی گنجائش ہوگی۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں رومال کو بھگو کر گیلا کر کے اس کو سر پہ ڈالنا، سر کے اوپر رکھنا، یا تر کپڑے پہننا، یا روزے کی حالت میں بار بار غسل کرنا، یا روزے کی حالت میں کلی کرنا، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، بشرطے کہ کلی کے دوران پانی حلق سے نیچے نہ اترے۔ یعنی اگر حلق سے پانی نیچے نہیں اترا ہے تو پھر کلی کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بہرحال روزے کی حالت میں کلی کرنے سے، بار بار غسل کرنے سے، تر کپڑے پہننے سے یا سر کے اوپر رومال بھگو کر ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔